غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوا میں ایک حملے میں کم از کم 5 بھارتی فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک جونیئر کمشنر افسر JCO بھی شامل ہے۔ ضلع کے علاقے بلاور میں آزادی پسندوں نے بھارتی فوج کی ایک گاڑی پر حملہ کیا۔ آزادی پسند کشمیریوں نے ایک پہاڑی سے بھارتی فوجی گاڑی پر گولیاں برسائی اور دستی بموں سے حملہ کیا۔ حملے میں ایک JCO سمیت 5 بھارتی فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے بعد بھارتی فوجیوں نے کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ فوجی کارروائیاں کٹھوا، ریاسی، راجوری، پونچھ، سامبا، کشتواڑ، کولگام، بانڈی پورہ، گاندربل اور کپواڑہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔ ان کارروائیوں کے دوران عام شہریوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور ان پر مخبر بننے اور مجاہدین کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بھارتی فورسز اہلکاروں نے ہندو یاتریوں کی سیکورٹی کے لیے اقدامات کی آڑ میں سری نگر جموں ہائی وے پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں، جس سے مسافروں کی شدید مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ دراصل نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA نے بھارتی پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر کے ایک علاقے میں چھاپے کے دوران ایک شہری احمد اللہ ملا کو گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کو حق پر مبنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے سے روک نہیں سکتے۔ حریت ترجمان نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں نظربند تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ بھارتی نیوز ویب سائٹ وائر کی ایک رپورٹ میں نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں نظربند کشمیری سیاسی قیدیوں کو درپیش سنگین صورتحال کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ رواں موسم گرما میں 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت کے دوران جیل میں خواتین اور علیل قیدی سمیت کشمیری نظربند بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ گنجائش سے زیادہ قیدیوں کی موجودگی اور دم گھٹنے والے ماحول نے کشمیری نظربندوں کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی درخواستوں کے باوجود ضروری سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، جس سے ان کی حالت مزید ابتر ہو گئی ہے۔